کے در پہ مست اور سرشار ہے گدا اور شاہ پہ یکساں فیض عام گنج بخش ہے گدا اور شاہ پہ یکساں فیض عام گنج بخش ہیں معین الدین فرید الدین شمس الدین سبے ہے معین الدین فرید الدین شمس الدین سبے پینے والے بادئے گلگوں سے جام گنج بخش مشکلیں حل ہو گئیں مقصد ملا کیف آ گیا مشکلیں حل ہو گئیں مقصد ملا کیف آ گیا جب لیا مستی میں نے پاک نام گنج بخش جب لیا مستی میں نے پاک نام گنج بخش عاشقوں میں سب سے اونچا ہے مقام گنج بخش حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گنہگار و سیاکار کو حق کہنے اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے شان اولیاء پر قرآن اور حدیث سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انشاءاللہ اس مختصر سے ٹائم میں امام العارفین حجت الکاملین سیدنا مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس پاک 18، 19، 20 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے۔ تقریباً 950 سال حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کو مناتے ہوئے گزر گئے ہیں، اور تا قیامت ان ولیوں کا ذکر اس طرح قائم اور دائم رہے گا۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا اسم گرامی علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ
400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال تقریباً 465 ہجری میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن غزنی کے 2 مشہور محلوں میں گزرا ہے۔ ایک محلے کا نام حجویری ہے اور دوسرے کا ہے جلابی۔ تو اس وجہ سے آپ حجویری عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کو، لیکن یہ لفظ حجویری ہے۔ تو سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق، آپ کی پیدائش افغانستان کے شہر غزنی میں ہوئی اور جوانی پوری علم دین پڑھتے گزر گئی۔ آپ بہت بڑے عالم دین تھے اور حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالموں کے امام اور شہنشاہ تھے۔ آج یہ جو سوچ بنی ہوئی ہے ہماری کہ بڑے بڑے لمبے بال رکھ لینے والا اور اپنے انگوٹھیاں ڈالنے والا اور جناب والا عجیب حلیہ اور لباس ڈال کے کہے کہ جی یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان یہی ہے کہ ولایت کی پہلی سیڑھی علم دین حاصل کرنا ہے۔ عالم دین ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو سیدنا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جوانی ساری علم دین حاصل کرتے ہوئے گزاری اور علم حاصل کرنے کے فوراً بعد آپ مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ مرشد تلاش کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے اور ملک شام میں دمشق کے مقام پہ ایک غار تھی جس غار کا نام تھا بیت الجن۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، یعنی جنات کا گھر، جس غار کا پہرا جنات اور ان کا بسیرا اس غار میں جنات کا ہے۔ اس غار تک جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے تو وہاں پہ ایک ولی کامل کو دیکھا جن کا اسم گرامی ابو الفضل محمد بن علی۔ آپ نے محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کو اس غار میں دیکھا اور آپ نے ان کی بیعت کر لی۔ اب ابو فضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا مرید بنا لیا۔ اندازہ لگائیں کہ مرید ہو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پھر اس کے مرشد کا کیا مقام ہوگا۔ اور دوسری بات،
ساری زندگی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کرتے کرتے گزاری اور پھر مرشد کی تلاش میں نکل پڑے، تو پتہ چلا کہ جب اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں انہیں بھی مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر میں اور آپ کو تو مجھے اور آپ کو تو زیادہ مرشد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ راد ہر کوئی آنکھیں میں بھی آنکھاں را دے بن مرشدی دے راہ نہیں لبنا رول مرسے وچ راہ دے۔ بآواز بلند سبحان اللہ۔ بن مرشدی دے راہ نہیں لبنا رول مرسے وچ راہ دے۔ تو مرشد ضروری ہوتا ہے، لیکن مرشد کامل ہونا چاہیے۔ آج کل کی پیری اور مریدی پیسوں کی لالچ، دولت کے نشے کے لیے، اپنا مقام بلند کرنے کے لیے نہیں، پیری اور مریدی تب ہوتی ہے کہ آپ مرید کو اس مقام پہ لائیں کہ جس سے اسے اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو جائے۔ پیر خود جاہل ہے، اس کو جناب والا وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، دین سے کوسوں دور ہو۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا احترام کرتا ہے، جس کو میرے آقا کے دین کا حیا ہو۔ آپ دیکھیں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس نے ساری زندگی علم حاصل کیا اور عالموں کے شہنشاہ گزرے ہیں، عالموں کے امام گزرے ہیں، اتنا علم ہونے کے باوجود پھر بھی آپ مرشد کی تلاش کے لیے نکل رہے ہیں، اور ہونا کامل چاہیے۔ آج ہم 150 روپے کا مٹکا خریدتے ہیں نا، مٹکا، آپ مٹکا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، چیک کر رہے تھے، لسانس کا تو بغل اتنا ہے، ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ آپ جب 150 روپے کے لیے اس کی تلاش کے لیے جب آپ بازار میں جاتے ہیں، مٹکے کو کھٹکھٹا کے لیتے ہیں، اپنی ساری زندگی جس کے ہاتھ پہ اپنی بیعت دینی ہے، اپنی جان جس کے ہاتھ میں دینی ہے، اس کو چیک نہیں کرنا ہے۔ اور بھئی کامل پیر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مرید بنایا نا، تو اب حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تمنا تھی کہ ساری زندگی مرشد کے قدموں میں گزر جائے، ان کی خدمت کرتے ہوئے گزر جائے۔ لیکن عزیزان محترم، جس کا پیر داتا علی حجویری کا جو مرشد ہے، تو جب داتا کا یہ مقام ہے تو اس کے مرشد کا کیا مقام ہوگا؟ آپ کی نگاہ یہ کام کر رہی ہے کہ میں اپنے مرشد کی خدمت کروں، لیکن حضرت ابو فضل محمد بن حسن الخطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیری ڈیوٹی لاہور میں ہوگی۔ اب دمشق میں پیر و مرشد آپس میں بیعت کر کے اور پیر ڈیوٹی لگا رہا ہے کہ مرید کو دین کی تبلیغ کے لیے لاہور جانا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور لاہور میں میرے پیر بھائی یعنی آپ کے جو مرید ہیں
حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو موجود ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ تم نے لاہور جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیت الجن، وہ غار دمشق میں ہے۔ اب دیکھا کہ مرشد نے مجھے حکم دے دیا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا قدم اس غار پر ہے، دوسرا قدم دریائے راوی کے کنارے پر آ گیا۔ مرشد کے حکم کی تکمیل ہو گئی۔ اب دیکھیے کہاں جانے والا دمشق کا مقام، کہاں ملک شام اور کہاں پاکستان کا جناب والا شہر لاہور، اور دریائے راوی اس ولی کامل کا، اس اللہ کے ولی کا پہلا قدم اس غار کے کنارے پہ ہے اور دوسرا دریائے راوی کے کنارے پر ہے۔ تو یہ جو فاصلے ہوتے ہیں نا، یہ اولیاء کرام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے، یہ سارے فاصلے سمٹ کر جناب والا آنن فانن حل ہو جاتے ہیں۔ یہ دوریاں کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا، تو پھر تو اسے اللہ تبارک و تعالی یہی مقام عطا کرتا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک میں حدیث پاک سنائی کہ خالق کائنات کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھ پڑھ کے یتقرب الی بالنوافل، وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ بظاہراً آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے، اور میں اس کے جناب والا پاؤں بن جاتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا بظاہراً پاؤں اس ولی کا ہوتا ہے، لیکن اس میں چلنے پھرنے کی طاقت مجھ خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی طاقت آ جائے تو پھر یہ دوریاں کس چیز کی ہے؟ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے راوی پہ آپ نے نزول فرمایا، آپ پہنچے، رات کا عالم ہے۔ اس وقت شہر لاہور دروازے جس طرح کہ آج بانٹی گیٹ ہے، بوہڑ گیٹ ہے، گیٹوں میں جناب والا اب دروازہ لاہور کا بند ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دستک دی، چوکیدار نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ جی علی حجویری کا دروازہ بند ہے۔ ہمارا اصول ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے تو بس ہم بند کر دیتے ہیں، پھر صبح کو یہ دروازہ کھلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم دروازہ بند کر کے سو جاؤ، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے کرتے ساری رات گزار دیں گے۔ آپ نے جناب والا گیٹ کے باہر مصلی بچھا کے ساری رات اللہ اللہ کرتے گزار دی۔ صبح ہوئی، جب گیٹ کھلا آپ کی نگاہ پڑی کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ پوچھا جی کس کا جنازہ ہے؟ کہا جی یہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد کی نگاہ کو دیکھو، میں تو یہ بات اس بات پہ اصرار کر رہا تھا کہ حضور جبکہ لاہور کے اندر حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پیر بھائی وہاں پہ موجود ہیں تو میری ضرورت کیا ہے؟ میں تو ابتدا کی سوچ رہا تھا، لیکن میرے مرشد کی جناب والا نگاہ انتہا پر موجود تھی۔ میرے مرشد نے پہلے ہی دیکھ لیا کہ جناب والا جیسے ہی علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لاہور کے اندر داخلہ ہو جائے گا، حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس دنیا سے وصال ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں کی نگاہ کا یہ عالم ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اور لوگوں نے اصرار کیا کہ حضور حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھائیں، تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر بھائی حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اور آپ نے شہر لاہور میں آج جہاں پہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے،
آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ جا کر مسجد تعمیر فرمائی۔ اور بھئی یہ ہے پیر کا کام، یہ کتے اور بلے رکھنا، یہ ریچھ اور جناب والا اور اس طرح کی فضولیات رکھنا یہ مرشد کا کام نہیں ہے۔ مرشد کا کام یہ ہے، اللہ والے کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ لاہور میں انٹر ہوئے، مرشد کا حکم تھا، مرشد کے حکم پہ آ کے جناب والا لاہور میں انٹر ہو کر سب سے پہلا کام داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کا گھر بنایا۔ جس طرح کہ میرے آقا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، آپ نے علماء سے تاریخ جس نے پڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ یہ ہے آقا کی سیرت، یہ ہے آقا کی شریعت۔ جو شریعت پر عمل کرے گا سر آنکھوں پر اس کا ہم احترام کریں گے۔ جو شریعت کی دھجیاں اڑائے، جناب والا باہر اگر غوثیت کا بورڈ ہی لگا دے، وہ جناب والا کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جناب داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد بنائی، اور صرف مسجد تعمیر کرنا مقصود ہوتا ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یہ مساجد صرف زینت کے لیے نہیں ہوتی، یہ مساجد جناب والا صرف ان کے لیے کہ جناب بڑی مساجد بنائی جائیں، لوگوں کو پتا چلے کہ فلاں علاقے میں فلاں محلے میں بہت بڑی مسجد ہے، نمازی 2 نمازی 10، اس لیے نہیں۔ تبھی تو کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اگر نماز پڑھ کے مسجد کو آباد نہ کیا تو پھر مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کس نیت کے ساتھ مسجد بنائی؟ تو عزیزان محترم، داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب مسجد کی بنیاد رکھی، اعتراض کرنے والے تو بہت بھی ہوتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ جی آج لوگ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، نہیں، اس دور میں بھی 950 سال داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو گزرے ہیں۔ پتہ ہے یہ شان کوئی جناب والا بد مذہب نہیں بیان کرے گا، داتا علی حجویری کی شان تو حضور غوث اعظم بھی بیان کرتے گئے۔ میرے غوث نے فرمایا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں داتا علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی بیعت کر لیتا۔ تو اتنے بڑے ولی تھے جن کے مرید بننے کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمنا کرتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد بنائی، اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ حضور یہ کیسی مسجد بنائی ہے، قبلہ تو درست نہیں ہے، قبلہ اس سائڈ پہ نہیں ہے جو آپ نے جناب والا مسجد بنا لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی عام مولوی نہیں تھا، یہ اللہ کا ولی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کل سارے علماء میری معیت میں میرے پیچھے آ کے نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، علماء آئے، لاہور کے علماء آئے، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے امامت شروع کرائی۔ نماز کے وقت آپ جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، یوں نگاہ ڈالی، علماء کو کہا کہ دیکھو سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا۔ علماء نے وہاں پہ لاہور میں کھڑے کھڑے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لی۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ نگاہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو جب ایک اللہ کے ولی کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا؟
حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وہیں پہ کھڑے کھڑے آج بھی جنہوں نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدس کی زیارت کی ہے، وہ نشان، وہ مصلی آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے، جہاں پہ کھڑے ہو کے علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہیں سے کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی زیارت کروائی علماء کرام کو۔ نہ ماننے والوں کے لیے تو جناب والا جتنے بھی دلائل دیے جائیں وہ بہت کم ہیں، لیکن یہ ساری شان اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے۔ تبھی تو خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پروردگار نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے پیارے ہیں، اولیاء اللہ، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی جناب والا محبت کرنے والا۔ اب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو میرے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ عزیزان محترم، ذرا قرآن پاک کے اسلوب پہ قربان جاؤں۔ خالق کائنات نے جب اپنے پیاروں کی شان کو بیان کیا تو جناب والا حرف تنبیہ کا استعمال کیا۔ ابتداء میں اس آیہ مبارکہ کے لفظ الا فرمایا، اور الا کا کلمہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب جناب والا سامنے والے کو تنبیہ کرنا مقصود ہو، سامنے والے کو جناب والا ڈرانا مقصود ہو۔ آج جناب والا دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جناب والا وابڈا ہو یا کہیں پہ بھی جناب والا کوئی خطرہ ہو تو جناب والا وہاں پہ سرخ بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ جناب والا گاڑی کو آہستہ آہستہ چلانا، جناب والا آگے بہت بڑا خطرہ ہے۔ جناب والا خالق کائنات کی اس اسلوب پہ قربان جاؤں، جب اپنے پیاروں کی شان کو بیان کیا فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار خالق کائنات نے بورڈ لگا دیا، کہیں تم میرے پیاروں کی گستاخی نہ کرنا۔ جناب والا دنیا کے اندر اگر کوئی شخص تھمبے میں لگے ہوئے کرنٹ سے جناب والا اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں پہ خطرے کا بورڈ لگا دیا جائے، پھر جناب والا سامنے والا سمجھ جاتا ہے میں نے اگر تھمبے کو ہاتھ لگایا تو اپنی جان دے دوں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرے پیاروں کی گستاخی کرو گے تو پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اللہ، خبردار، یہ میرے پیارے ہیں، ساری زندگی انہوں نے اللہ اللہ کر کے گزاری ہے، اور میرا تو حکم ہے قرآن پاک میں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، اگر تم دنیا والوں کے سامنے